اگر ہم تعلقات میں لالچ لائیں گے، ذاتیات لائیں گے، زیادہ امیدیں لگائیں گے، اس کا نتیجہ ٹھیک ایک بزرگ غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے ان کو مبارک دی کہ بڑی بات ہے، آپ کو اللہ نے بڑے پیسے دیے ہیں، تو فرمانے لگے یار پہلے جو یار تھا وہ میرا دوست تھا، اب تو ڈھیر سارے لوگ میری جیب کے دوست ہیں، اب تو جیب کا رشتہ ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈھیر سارے لوگوں کا۔ تو دوستیوں میں اخلاص لائیں، خلوص لائیں، ساری زندگی یہ طے کریں کہ میں نے دوست کے کام آنا ہے، پر میں نے دوست کو کام کہنا نہیں، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے لیکن کبھی اسے اپنی خدمت کے لیے مجبور جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کرنی ہے، لیکن کبھی اسے اس تکلیف میں ڈالنا، یہ مزاج پیدا کریں۔ آپ کو اس دوستی میں روحانیت محسوس ہوگی، اس تعلق کے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن جب شائبہ ایک نقطے کا بھی ذاتی لالچ کا آ جائے گا نا، پھر اس میں ٹھنڈک نہیں رہے گی، اس میں وہ خوبی نہیں رہے گی جو کہ ہونی چاہیے۔ ہم جب کسی بندے کے اوپر فدا ہوتے ہیں تو پھر پورے ہی فدا ہوتے ہیں، پھر تو جناب یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، اور جب بعد میں لڑائی ہوتی ہے تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں جاتے ہوئے چائے پی تھی نا، اس کے پیسے بھی میں نے دیے تھے، لہذا وہ بھی میرے بنتے ہیں، واپس کر۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلوں ہی سوچ کے لائیں، پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ آپ سوچ سمجھ کے دوستی لگائیں، تعلقات کو سوچ سمجھ کے لے کے آگے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے، تھوڑا نا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ یہ جو بہت وارفتگی ہے نا، بہت وارفتگی ہے، بہت جوش ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی زور سے گیند دیوار سے لگتی ہے پھر اتنی زور سے ہی گیند واپس آتی، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتدال میں رہیں، معتدل رہیں، آپ اس حد سے تجاوز ہی نہ کریں۔ میرے پاس یہاں ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے جی میرا دوست بڑا اچھا تھا، بڑا نائس تھا، بڑا بہترین تھا، بڑا پیارا تھا، میرے ایک دوسرے دوست نے اسے خراب کر دیا۔ تو میں نے کہا وہ دوسرا دوست، میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے یہ میرا پرانا دوست تھا جس نے اسے خراب کیا، اور جسے کیا وہ نیا تھا، 2-4 سال، اس کی میں نے دوستی لگائی تھی، اب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو گئے اور مجھے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اکثر ہوتا ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس طرح تو ڈھیر دفعہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں کروں کیا، میں نے بڑا شور کیا ہے، ان کو اپنے احسان بھی یاد کرائیں پر وہ مانتے نہیں۔ میں نے کہا اب حل ہے نا، تھوڑا چپ کر جا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی خاموشی اختیار کر، جو چپ کر جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی پھر سے بحال ہو جائے تو زیادہ شکوے نہ کرو، زیادہ شکایتیں۔ ہم بعض اوقات اعتراضات اتنے کر بیٹھتے ہیں، شکوے اتنے کر بیٹھتے ہیں، اپنی زبان سے باتیں اتنی نکال بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ پھر دوستی کا بحال ہونا ممکن ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیں گے اگر سناؤں آپ کو تو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے دشمنی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے، اور فرمایا کسی سے دوستی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل یہ دشمن بن جائے۔ دوستی اور دشمنی میں یہ جامع ترمذی میں حدیث، اعتدال کا رستہ نہ چھوڑو، معتدل رہو، سارے راز ہی دے بیٹھنا، ساری باتیں پہلے کر لینا اور اعتراض کرنا، اب تو شکوے بھی پھر سارے ہی کر لینا۔ دوست کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ ساری کمزوریاں بھی اس کی بیان کر لینا، اس کو بھی بتانا، اس کو بھی بتانا، اس سے بھی ذکر کرنا، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، شکوے زیادہ نہ کریں، اعتراض زیادہ نہ کریں۔ وہ بے وفا ہی صحیح، پھر بھی یار اپنا، چلو اس میں کمی ہے، وہ اس میں بے وفائی ہے، پر سجن تو اپنا ہے نا۔ تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ، اس کی کمزوریوں کو چھپائیں۔ آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں، آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں۔ ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم غور نہیں کرتے، اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے۔ ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم
उन कमजोरियों का दूसरों पे डाल देते हैं, कहते हैं वो बेवफा निकल आया। भाई आप भी हद से ज्यादा फरेफ्ता थे, अब आप ही हद से ज्यादा एतराज कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया जिसकी तारीफ कर लो फिर दोबारा उस पर कभी तनकीद कर जो बैठे हैं, तारीफ तो खत्म हो गई बात, फिर थोड़ी चश्म पोशी करो। इंसानों में कमियां भी होती हैं। तो दोस्ती को सही तौर पर आगे ले जाने के लिए छठा सबक ये है कि थोड़ी सी ना आदत ऐब पोशी की भी बनाए, थोड़ा पर्दा पोशी का मिजाज हो तो फिर भी जरा दोस्ती आगे। समझ आ रही है बात की? थोड़ी सी ना नजर ऐब पोशी वाली भी। कुछ लोगों की तनकीद की आंखें इतनी ज्यादा खुली होती हैं कि वो बेचारे किसी जगह भी ताल्लुक नहीं रख सकते, जहां जाते हैं उन्हें कमियां ही कमियां नजर आती, खामियां खामियां नजर आती, उनका मिजाज ही नहीं होता किसी ऐब को छुपाने का। तो आप जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस जगह आपके ताल्लुकात हैं, जहां दोस्ती है, जहां मोहब्बत है, वहां थोड़ा सा ऐब पोशी का भी मिजाज होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दा पोशी कर दे, अल्लाह क़यामत वाले दिन तेरी पर्दा पोशी फरमा दे। आप थोड़ा सा उसका ऐब छुपा दें, बात खत्म हो गई, थोड़ी सी पर्दा पोशी कर दें। देखे ना, हमें हुक्म दिया गया है शरीयत में, किसी शख्स का इंतकाल हो गया, अब कुछ लोग उसके गुस्ल में शरीक हैं, तो उनको हुक्म यह है कि अगर तुमने कोई अच्छी बात देखी ना, खूबी देखी, चेहरा खिल गया है, जिस्म तरोताजा है, तो ये सबको बताओ। और अगर तुम कुछ ऐसी चीज देखो कि बीमारी की वजह से जिस्म अकड़ गया है या किसी वजह से चेहरे पे कोई स्याही आ गई, जो किसी से जिक्र ना करो। जाने वाले के लिए तुम अच्छी चीजों को तो बयान करो, लेकिन नकाइस को कभी भी बयान न करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उज़कुरू महासिना मौताकुम, जब तुम में से कोई दुनिया से चला जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का बयान करो, उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो, उसकी खैर वाली बातें ढूंढ के लोगों को सुनाओ, ये खूबी पाई जाती थी, ये खूबी पाई जाती थी, ये खूबी पाई जाती। मैं थोड़े दिनों की बात है, एक जगह पे मैं हाजिर था, तो एक साहब वहाँ अपने ही दोस्तों के किसी झूठ का जिक्र कर रहे थे और वो कहते ही जा रहे थे बड़ा गलत है, बड़े झूठ बोलता है, बड़े झूठ बोलता है, बड़े झूठ बोलता है। तो एक आध दफा मैंने उनसे कहा कि चले छोड़े, कोई और मौजू भी डिस्कस करें। उन्होंने कहा जी वो बेवफा भी बड़ा है, मतलब परस्त भी बड़ा है। फिर मैंने कहा चलें कोई और मौजू भी छेड़ें। उन्होंने कहा नहीं जी वो बंदा ही बड़ा गलत है। मैंने उनसे कहा एक बात करूं? कहने लगे कर ले। मैंने कहा आपको उससे प्यार बड़ा है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा आप उसका मौजू छोड़ने को तैयार ही नहीं। ये जो आप शिकवा कर रहे हैं ना, इसको निचोड़े ना तो इसके अंदर से मोहब्बत छलकती है। आप उसका मौजू छोड़ने को तैयार, ये जो हर बात पे, अब कभी आप कहते हैं झूठा बड़ा है, कभी कहते हैं बदअहद बड़ा है, कभी आप कहते हैं वो मतलब परस्त बड़ा है, तो 3-4 दफा आपसे कहा मौजू बदल दें तो नहीं ना बदल रहे। इसका मतलब ये है कि आपको उस शख्स से मोहब्बत। तो ये जो आप शिकवे कर रहे हैं ना बार बार, इसे भी निचोड़े तो इसके अंदर से मोहब्बत छलक रही है। वो जो बाप बार बार कहता है ना फलाना मुंडा मेरा बड़ा नाफरमान है, तो असल में वालिद को प्यार होता है। वो बार बार जो उसका जिक्र करता है, बार बार लोगों के सामने। अच्छा बच्चा कह रहा होता है मुझे बदनाम कर रहे हैं, ये देखें जी बार बार हर जगह से ये मेरी शिकायतें करते हैं। तो असल बात क्या होती है? असल बात ये होती है कि उस बंदे को उससे मोहब्बत बहुत ज्यादा है, वो चाहता है उस प्यार के सबब से, उस मोहब्बत की वजह से कि वो बार बार उसका जिक्र करे, बार बार उसका तज़किरा करे। तो थोड़ी ऐब पोशी का मिजाज बनाए, थोड़ा दरगुजर की तबीयत बनाए, थोड़ा माहौल के अंदर इस तरह का मिजाज लेके आए। हम दोस्तों से मैं अक्सर एक बात करता हूँ, हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह से ये ऐलान होगा कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरी रिजा के लिए आपस में मोहब्बत किया करते थे। रब फरमाएगा जब आज
میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے تو میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے آپس میں دوستی کرتے، میری رضا کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی۔ تو دوستی کا سب سے پہلے تو یہ سٹیٹس بنائیں کہ اس کے اندر محض اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار، منفعت نہ ہو اس کے اندر کوئی بھی، دنیاوی لالچ کوئی بھی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو۔ جب ان سے بالاتر ہو کر لوگ دوستیاں لگاتے ہیں تو وہ دوستیاں قائم رہتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ، اتنی فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو جس سے بھی دوستی لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت انہیں اعزازات سے نوازے گا، شرف سے نوازے گا، فضیلت سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کب قائم رہتی ہے؟ دوستی تب قائم رہتی ہے جب ہم نہ دوستوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں، انسانوں کو انسان ہی سمجھیں، ان سے بہت لمبی اور وسیع امیدیں لگا لینا اور بڑے وسیع مطالبات کرنا اور بڑی لمبی چوڑے تقاضے دوستوں سے کرنا۔ میں اکثر دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے کوئی مطالبہ کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم نے اپنے ہی دوست کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے، بیچارہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے۔ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کو خود آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ اتنے لمبے چوڑے تقاضے نہ کریں، آپ محدود سا لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ جی میں اس کے اتنا کام آیا ہوں تو اب اس کو اس سے ڈبل آنا چاہیے، تو آپ نے دوستی کی نہیں، آپ نے تو تجارت کی۔ اگر آپ کی محبت ہوتی تو پھر تو آپ کا انداز اور ہوتا، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر تڑپا کہ قیامت کر دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ حکم جب آ گیا، جب آپ محسوس کریں تو اس وقت پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ تو دوستیوں کو کبھی بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، تعلقات کو کبھی بھی آزمائش کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس میں آزمائش پیدا ہو، جس میں تکلیف بڑھ جائے، جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے۔ کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر، آسانی رہے، وسعت رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو آج میسر آ رہی ہے اور آج آپ کو انکار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو دوستوں نے بڑی وفائیں کی ہیں وہ بھی تو یاد رکھیں نا۔ ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے کسی بندے نے 99 دفعہ نیکی کی ہے، ایک دفعہ انکار کیا، تو ہمیں ایک دفعہ کا انکار تو یاد رہتا ہے لیکن 99 نیکیاں یاد نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو اگر اتنی لمبی چوڑی اس کی نیکیاں فراموش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا تو پھر آپ نے دوستی کس مقصد کے لیے لگائی تھی؟